رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش والا مہینہ ہے، لیکن یہ رحمتیں، برکتیں اور بخشش یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ بھی تو سمجھنا پڑے گا نا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو رمضان المبارک کی قدر کرے، رمضان المبارک کے پورے ماہ کے روزے رکھے، اور روزے جیسے رکھنا چاہیے اس طرح روزے رکھے۔ یہ نہیں کہ صبح سے غروب آفتاب تک روزہ تو رکھ لیا اور غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، بدنگاہی، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت لے کے پھر رہے ہیں۔ ایسے نہیں روزے رکھنا ہے۔ جب ہم نے اللہ کے نام پر منہ سے کچھ نہیں کھا رہے ہیں، اپنے معدے کو نہیں بھر رہے ہیں، تو ہم کو یہ بھی سوچنا چاہیے جس طرح صبح سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانے، کچھ نہ پینے اور بیوی سے نہ ملنے کا نام روزہ ہے، اسی طرح روزہ ہمارا زبان کا بھی ہونا چاہیے کہ زبان ہماری غلط چیز کی طرف نہ کھلے۔ روزہ ہماری آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے، یہ آنکھیں ٹی وی، گندی گندی فلمیں نہ دیکھیں اور بدنگاہی کی طرف یہ آنکھیں نہ جائیں، کوئی خاتون ان کی طرف بھی نگاہ نہ جائے۔ کانوں کے ذریعے بھی ہمارا روزہ ہونا چاہیے کہ کان کے اندر کوئی ایسی بات نہ جائے جس سے ہمارا روزہ فاسد ہو جائے۔ ہاں، روزہ رکھنے کے بعد ہم کو اس پر بھی توجہ دینا پڑے گا کہ خالی سوتے ہی نہ رہیں۔ ہاں، روزہ رکھنے کے بعد ہم کو پوری نمازیں پڑھنی پڑیں گی، شارٹ کٹ والی نمازیں نہیں کہ معلوم عصر کی 4 پڑھ لی فرض اور 4 سنت غائب۔ عشاء کے اندر 4 فرض پڑھ لیا اور 2 سنت اور 3 وتر پڑھ لیا، بقیہ 2 جو 4 نفلیں اور عشاء سے پہلے جو سنت ہیں وہ غائب نہیں۔ ہمیں 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سنتیں اور نفلیں جو ہیں ان کو مکمل ادا کرنا ہے، کیونکہ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے، اور یہ نفلوں کا، سنتوں کا ثواب آپ جانتے ہیں بڑھ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، رمضان المبارک کے روزے ایسے گزارو کہ جیسے کلام اللہ کی روشنی میں ہے کہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ہے روزے کا مقصد، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ یہ روزہ۔ اسی طریقے سے روزوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت خوب کی جائے، خوب قرآن کریم کو پڑھا جائے، لیکن یاد رکھنا قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے، حروف کٹنے نہیں چاہیے، اچھے لحن میں قرآن پڑھنا ہے، اور خوب قرآن پڑھنا ہے، خوب قرآن پڑھنا ہے۔ 3 قرآن ہو جائیں، 4 قرآن ہو جائیں، 5 قرآن ہو جائیں۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو دیکھا گیا ہے، عورتیں ہماری مائیں بہنیں قرآن کریم بہت زیادہ پڑھ لیتی ہیں ماشاءاللہ، ان سے بھی گزارش ہے کہ قرآن کریم ذرا صاف صاف پڑھو، حروف اور مخارج نہ کٹیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزہ افطار سے پہلے افطاری لگا دو، اور افطاری لگانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو بیٹھ کر۔ اپنے بچوں کو چاروں طرف بٹھا لو، اپنی بچیوں کو چاروں طرف بٹھا لو، خود بیٹھ جاؤ دسترخوان کے چاروں طرف، اللہ سے دعا کرو، اللہ پاک میرے روزے کو قبول کر لیجئے، اللہ امت پر رحم فرما دیجئے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، جن کی جو مشکلیں آسان فرما دیجئے۔ اپنے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ سے دعا کرو۔ تراویح جہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم کا تراویح میں سننا سنت ہے، اور پورے ماہ
तरावी का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, इसलिए सुन्नत मुअक्कदा का ख्याल भी रखा जाए। तरावी पूरे माह पढ़ना है। कुरान हो गया माशाल्लाह, मुबारक हो। अब अलम तरा कैफ पढ़ेंगे, इसका हमें ख्याल रखना होगा। दूसरी बात यह है, सहरी में उठना है। अक्सर देखा कि हमारी माएँ और बहनें क्या करती हैं कि अरे उठो, गुड्डू के अब्बा उठो, इरफान के अब्बा उठो, अब उठ ही नहीं रहे, फुरकान के अब्बा उठो, उठ ही नहीं रहे। औरतें माशाल्लाह तहज्जुद पढ़ रही हैं, वही सहरी बना रही हैं, अल्लाह के सामने रो रही हैं। नहीं, हमको भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। ये गिफ्ट में तहज्जुद मिलती है, फैसला लेना पड़ेगा। तहज्जुद में अल्लाह के आगे रोना है, तहज्जुद की दुआएं कबूल होती हैं। दूसरे रोज़दारों की दुआएं कबूल होती हैं। खूब दुआओं का भी एहतमाम करना है, ज़िक्र अज़कार का भी एहतमाम करना है। रमज़ानुल मुबारक को 3 अशरों में जो तक़सीम किया गया है, इन अशरों की भी कद्र करनी है। और शब कद्र की जो रातें हैं, ये 5 रातों में जागना है। 21 की रात में जागना है, 23 की रात में जागना है, 25 की रात में जागना है, 27 की रात में जागना है, 29 की रात में जागना है। जिस शख्स को एक रात शब कद्र की नसीब हो गई, 1000 रातों से बेहतर है। इसलिए शब कद्र की रात में जागना है। रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात लैलतुल जायज़ा की रात कहलाती है। उस रात में जागकर अल्लाह के सामने अपनी मजदूरी लेनी है। तो अलगरज रमज़ानुल मुबारक तो रहमतों वाला, बरकतों वाला, बख्शिश वाला महीना उस शख्स के लिए है जो रमज़ान की कद्र करे। हाँ, ये थोड़ी नहीं है अब कारोबार में लग गए तो लग गए। भाई हदीस पाक में है ना कि शाबान का महीना रमज़ान की तैयारी का महीना है। रमज़ान में अपने सब काम हल्के कर दो, एक रोज़ा न छूटे। अगर एक रोज़ा भी बग़ैर किसी शरई उज़्र के छूट गया तो याद रखना पूरी ज़िंदगी अगर हम रोज़ा रमज़ान के रख लें और रोज़े रख लें तो हमारे एक रमज़ान के रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। पूरी ज़िंदगी अगर हम रोज़े रखें, रमज़ान का एक रोज़ा अगर बग़ैर किसी शरई उज़्र के छूट गया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, धड़ल्ले से हमारे नौजवान लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। मत छोड़ना। हदीस पाक बहुत सख्त एक हदीस है। हाँ, हदीस पाक में है कि एक मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर की पहले कदम यानी पहली सीढ़ी पर अपना कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर अपना कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर अपना कदम मुबारक रखा, फरमाया आमीन। जब आप खुतबे से फारिग हुए तो हज़रत कअब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो मैंने आपकी ज़बान मुबारक से नई बात सुनी है। फरमाया कि ऐ कअब, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे। उन्होंने फरमाया, ऐ नबी, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने रमज़ानुल मुबारक का महीना आए और वो रमज़ान की नाकदरी करे, अपने आप को जन्नत वाला ना बना सका, वो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बद्दुआ पर आमीन फरमाई है। सोचो कितनी ख़तरनाक बद्दुआ है। कहाँ जाएंगे हम? रमज़ान की नाकदरी करने के बाद 11 महीने हमारे अच्छे नहीं गुजरेंगे। रोज़ी की बरकत अल्लाह देता है, इज़्ज़त अल्लाह देता है, बुलंदी अल्लाह देता है, सेहत अल्लाह देता है, बीमारी अल्लाह देता है, शिफा अल्लाह देता है, मेरी बेटियों के रिश्ते अल्लाह देता है, हाँ, मेरे बच्चों का कारोबार अल्लाह चलाता है, हमारे घर में चैन सुकून अल्लाह देता है, हमारे जिस्म को चैन सुकून अल्लाह देता है। तो सब कुछ जब अल्लाह दे रहा है तो इसलिए प्यारे मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, रमज़ान की नाकदरी नहीं होनी चाहिए। ये फैसला हमको अभी से करना है, ये फैसला अभी से करना है। दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी फरमाई कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नबी, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए जिसके सामने बूढ़े माँ बाप हों और वो अपने बूढ़े माँ बाप की नाकदरी करे, उनकी खिदमत करके उनसे दुआएं लेकर अगर उसने अपने आप को जन्नत वाला ना बना सका तो ऐ नबी, वो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी आमीन फरमाया। मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर तो करो, आज मामूली बात पर हम अपने माँ बाप की नाकदरी करते हैं। कुरान और हदीस में माँ बाप को बहुत बड़े दर्जे दिए गए। हदीस पाक में है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है।
ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ ہاں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شادی سے پہلے تو اپنے اماں ابا کی خدمت کرتے ہیں، اور شادی کے بعد اپنے اماں ابا کی خدمت کیا ہے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ جو حق شادی سے پہلے ماں باپ کا تھا وہی حق شادی کے بعد بھی ماں باپ کا رہتا ہے۔ ماں باپ کا دیکھ ریکھ کرنا، ماں باپ کی بیماری میں جانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا دوا علاج کرانا، ان کے اچھے کپڑوں کا انتظام کرنا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ماں باپ کو اف نہ کہو، ماں باپ کو جھڑکو نہیں، ماں باپ کو جھڑکو نہیں، یہ فرما دیا ہے، یہ فرما دیا گیا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرنی ہے۔ ماں باپ کی دعا اور بد دعا دونوں لگتی ہے، دونوں لگتی ہے۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کو خوش کرو، ان کی عمریں اللہ بڑھا دے آپ کی خوشی کی وجہ سے۔ ان سے دعائیں مانگو، ان کے پیر دباؤ، ان کا سر دباؤ، ان سے دعائیں لو، ان سے دعائیں لو۔ ہاں، یہ ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی اپنے ابا کی طرف ترغیب دو کہ ابا کا خیال کرو، اماں کا خیال کرو۔ اپنی بیویوں سے بھی کہو کہ میری ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، اور ساتھ میں ایسا ماحول بناؤ کہ آپ کی بیوی خود بخود محبت کرنے والی ہو جائے۔ آپسی جھگڑا، آپسی تناؤ سے گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، کاروبار کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحمی سے روزی بڑھتی ہے، اور صلہ رحمی سے انسان بری موت مرنے سے بچ جاتا ہے۔ تیسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے نبی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں اور زبان پہ جلدی درود نہیں آتا۔ اس لیے ہم کو بڑا والا بھی درود پڑھنا چاہیے، اور چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا چاہیے۔ آئیے مسلمانوں، ہم سب فیصلہ لیں، ہم سب ارادہ کریں، ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کی قدر کریں گے، رمضان کے اندر سخی بن کر رہیں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالیں گے، صدقہ خیرات بھی نکالیں گے، غریب، یتیم، بیوہ، مسکینوں کی مدد بھی کریں گے، رمضان کے روزے خود بھی رکھیں گے، روزے رکھنے کی دعوت بھی دیں گے، افطاری اپنے وہاں بھی کریں گے، اور افطاری کا انتظام کبھی کبھی روزداروں کو اپنے گھر پہ بلا کر ان کو بھی روزہ کھلوائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو ایک گھٹ پانی ہی پلا کے روزہ کھلوا دیتے ہو، یا ایک کھجور ہی کھلا کے روزہ کھلوا دیتے ہو، تو اس کا ثواب تم پورا پا جاؤ گے، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے رمضان المبارک اچھا ہمیں گزارنا ہے، رمضان المبارک میں اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، لڑائی جھگڑوں سے رمضان کو بچانا ہے، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ مسلمانوں، کچھ نہیں ہمارے پاس ہے، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں ہٹ جاتی ہیں۔ آئیے ہم سب عہد کریں، ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب رمضان کی قدر کریں گے، سارے روزے رکھیں گے، رمضان میں خوب قرآن پڑھیں گے، رمضان میں تراویح پورے ماہ پڑھیں گے، عورتیں اپنے گھر میں تراویح پڑھیں گی، مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے کر جائیں گے۔ سمجھا بجھا کے لے کے جاؤ کہ وہ شرارت نہ کریں، وہ آوازیں نہ کریں، پہلے انہیں سمجھا دو، مسجد کا طریقہ بتا دو، وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے اور رمضان کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، میری بات دور دور تک لوگوں کو پہنچا دیجئے، کیونکہ اگر رمضان کی ناقدری ہو گئی تو 11 ماہ کہیں سے عزت، شہرت، بلندی نہیں ملنی ہے۔ عزت، شہرت، بلندی دینے والا اللہ ہے، کیونکہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ رمضان کی ناقدری پر ہلاکت و بربادی ہے، تو اس لیے ہم کو اس ہلاکت و بربادی سے اپنے کو بچانا ہے، اپنے خاندان والوں کو بچانا ہے، اپنے دوست و احباب کو بچانا ہے، اپنے وطن والوں کو بچانا ہے، اور سارے مسلمانوں کو بچانا ہے۔ اس لیے میری یہ بات ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں میں پہنچا دیجئے، تاکہ لوگوں کا رمضان اچھا گزر جائے، لوگوں کا رمضان اچھا گزر جائے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔